رب زدني علما الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، عزیز و دوستو، قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی دو جگہوں سے. حق تعالی شانہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام اور اکرام ہے. اللہ کی رحمت ہمیں ہر وقت ڈھانپے ہوئے ہے. اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر، جیسے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے. ان میں ایک عورت تھی جس کا دودھ پیتا بچہ اس وقت نہیں تھا ساتھ میں. اس کا دودھ گویا کہ ابھر رہا تھا. جب بھی وہ کسی بچے کو دیکھتی اس کو اپنے سینے سے لگاتی اور دودھ پلا دیتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ فرمایا نہیں. صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا. حق تعالی شانہ یہ عورت جتنی اپنے بچے پر رحم کرنے والی ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کرنے والے. اسی لیے عزیزو، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ہر وقت چھائی ہوئی. اور اللہ نے، جیسے میں نے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ایک آدمی بسم اللہ کے اندر اللہ کے دو صفاتی نام ذکر کیے. اللہ کے 99 نام ہیں، ان میں سے دو نام کون سے؟ الرحمن الرحیم. ہم ترجمہ کرتے ہیں جو رحم اللہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، جو نہایت رحم والا، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. دیکھیے، ایک تو ایک آدمی مہربان بھی ہو کہ رحم کرنے والا ہو، لیکن موقع اس کو رحم کرنے کا نہ ملے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی مالدار ہے اور ساتھ ہی ساتھ سخی بھی ہے، اپنے مال کو لٹاتا بھی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے مال کو لٹانے کی، یعنی سخاوت کی، اللہ کے راستے میں یا خرچ کرنے کی ان میں عادت نہیں ہوتی. اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے سخی ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس مال نہیں ہوتا. حق تعالی شانہ کی ان دونوں اوصاف میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ
مہربانی اور رحم کرنے والا بھی۔ اللہ کے اوصاف، اسی کو قرآن پاک میں یہاں فرمایا کہ اے نبی آپ بتا دیجئے امت کو، نبی عبادی میرے بندوں کو بتا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، میں ہی بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ گویا کہ اللہ کی رحم ہمارے اوپر نہ ہوتی ہم یہاں بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے۔ دیکھیے ہمارے گناہ اتنے ہیں، ہماری نافرمانی اتنی ہے کہ جن نافرمانیوں کی بنا پر اللہ ہمیں ننگا کر سکتے تھے، اور میں اس کا استدلال قرآن پاک سے بتلاتا ہوں۔ ہم سے تو گناہ ہوتے ہیں جان بوجھ کر، ہم سے گناہ ہوتے ہیں ہمارے ارادے سے۔ حق تعالی شانہ نے اپنے پیغمبر، اپنے نبی، پہلے انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا اور کہا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، جنت میں ان کو رکھا، اور کہا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، جس درخت کے پاس جانے سے ان کو روکا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ اس درخت کے پاس گئے، شیطان کے ورگلانے کی بنا پر ان سے چک ہو گئی۔ غلطی اور گناہ نہیں کہہ سکتے، ان سے ایک بھول اور چک ہو گئی شیطان کے ورگلانے سے اور اللہ کی تقدیر سے، اللہ کے مقدر کرنے سے۔ فَأَكَلَا مِنَ الشَّجَرَةِ، انہوں نے اس درخت سے کھایا، حضرت آدم اور حوا نے۔ کیا ہوا؟ اللہ نے جنت میں رکھا تھا، جنتی پوشاک پہنایا تھا، جنت کی نعمتوں سے دونوں لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن شیطان کے ورگلانے سے اور اللہ کی تقدیر سے انہوں نے کھا لیا۔ تو کیا ہوا؟ فَأَكَلَا مِنَ الشَّجَرَةِ فَبَدَتْ سَوْآتُهُمَا، فوراً جو ان کے بدن کے اوپر جنتی لباس تھا وہ نکل گیا، ان کا سطر کھل گیا، ان کا بدن کھل گیا۔ وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے جو درختوں کے پتے تھے وہ ڈھانپنے لگے اپنے بدن پر، حضرت آدم اور حضرت حوا۔ وہ اللہ نے مقدر کیا تھا اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانکا۔ دیکھیے یا حضرت آدم کا ایک چک ہوئی، اس کی بنا پر جنتی لباس اتار دیا گیا۔ آج ہم کتنے گناہ ایسے کرتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ کہ دن میں کپڑے کہیں اتارتے ہیں یا اور گناہ کرتے ہیں، اللہ اگر کپڑے وہ نہ پہنائیں یا اللہ ہمارے کپڑے ہمارے گناہوں کی بنا پر سلب کر لیں، چھین لیں، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ کی ستاری ہے کہ نہیں؟ اللہ کی بہت بڑی ستاری ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اپنی تقدیر سے اور اس کی وجہ سے جنتی لباس اتاروا دیا تھا۔ اگر یہ دنیا میں ہمیں لباس پہنایا ہے، اللہ قادر ہے کہ ہمارے بدن پر کوئی بھی لباس نہ ہو پھر، اور معلوم ہو جائے تشتز بام ہم کیا ہیں، بالکل کٹھیرے میں کھڑے کر دیے جائیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے یہ کیا گناہ سرزد ہوئے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل میں بعض مرتبہ گناہ ہوتے تھے، صبح میں اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا۔ بہت سی گناہوں پر نبیوں کے امتوں پر عذاب آ گئے ہیں، کیوں آئے؟ لیکن اس امت کے اوپر حق تعالی شانہ نے بڑا کرم فرمایا، رحم فرمایا اللہ نے، اور کہا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ تم جب تک ان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ نبی کو یہ کہہ رہے ہیں، یا یہ کہ اللہ ان کو عذاب اس وقت تک نہیں دے گا جب کہ یہ امت استغفار کرتی رہے۔ ہمارے استغفار، ہمارے بزرگوں کی استغفار کی بنا پر آج ہم زندہ ہیں، آج ہمارے بدن پر کپڑے ہیں، آج اللہ کی ستاری ہمارے اوپر۔
اگر اللہ کی ستاری ہمارے اوپر سے ہٹ جائے تو کیا حال ہمارا ہوگا؟ اس لیے عزیزو دوستو، ضرورت ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، اللہ سے مانگنے کی۔ اس کے در کے علاوہ کوئی در نہیں، اس کے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں۔ اسی لیے اور ہر نبی نے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی ہیں، ہر نبی نے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی۔ دنیا میں ان پر عذاب بھی آ گئے ان کے نبی کے نہ ماننے کی بنا پر۔ ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا، ہر نبی کی ایک دو دعا ہے، اللہ نے اسے یہ دیا ہے کہ تم یہ دعا مانگ سکتے ہو اپنی امت کے لیے، اپنے لیے، اور ہم قبول کریں گے۔ اور میں نے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے اُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِيَ أَدْعُو دعوتی، میں چاہتا ہوں اپنی دعا کو چھپا لوں، ابھی روک لوں، شفاعۃ لامتی فی الآخرہ، کل قیامت کے دن میری امت کی سفارش کرنے کے لیے میں اس کو کیا چھپائے رکھا ہوں۔ اللہ کے رسول نے دعائیں نہیں کی، وہ دعا اپنی امت کی، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کی ہمیں سفارش نصیب ہو جائے۔ تو اللہ کی رحمتیں تو کئی جگہوں پر ہوتی ہے، ایسے ہر وقت ہمارے اوپر رحمت ہے، اور خصوصی رحمت بھی حق تعالیٰ شانہ کی نازل ہوتی ہے۔ جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی یا تو تلاوت کرتے ہیں یا آپس میں دین کی تعلیم لیتے ہیں، اللہ ان کے اوپر ایک سکینہ، سکون و وقار نازل کرتا ہے، اللہ کی رحمت ان کے ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا تذکرہ آسمانوں میں کرتے ہیں۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہمارے اوپر نعمت ہے۔ ہم یہاں بہنے، اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہمیں یاد کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، اگر بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اپنے دل میں یاد کرتا ہے، وذکرنی فی ملأ ذکرتہ عند ملأ خیر من، کہ اگر وہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس مجلس میں یاد کرتا ہوں جو اس مجلس سے بہتر مجلس ہوتی ہے۔ اگر میرے پاس وہ آتا ہے، چل کر آتا ہے، میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ ان اتیتنی یمشی اتیتہ ہرولۃ، اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ اگر مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے ایک با قریب ہوتا ہوں۔ چار ہاتھ ہے نا، دیکھیں یہ 4 ہاتھ ہو گئے کہ نہیں؟ 4 ہاتھ میں اس سے قریب ہو جاتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتلاتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت تو بہت ہمیں کیا ہے، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ہر وقت ہے اور ہوتی رہے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کو لوٹنا بھی آنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت ہمارے پاس ہے لیکن مزید لوٹنے کے لیے آؤ اور لوٹو میری رحمت کو، یہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں۔ کل قیامت کے دن حق تعالی شانہ کی رحمت بھی ہمارے اوپر ہوگی۔ اور دیکھیے گناہ تو ہر آدمی سے ہوتے ہیں، ہر آدمی گنہگار ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان سے چک نہیں ہو سکتی، انسان سے بھول بھی ہو سکتی ہے۔ اول ناس آفت العلم النسیان، سب سے پہلا انسان سب سے پہلے بھولنے والا ہے۔ شاعر کہتا ہے اول ناس، پہلا انسان پہلا بھولر، آفت العلم النسیان، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے، تو اس کی ایک آفت یہ بھی ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے۔ لیکن بھولنے کے بعد ہمیں جب یاد آ جائے، جب تنبہ ہو، جب غفلت یہ ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کریں، یہ سب سے بڑا یہ بات ہے۔ تو گویا کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ کی طرف ہم رجوع کرو۔ کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت تو دنیا میں بھی ہوگی، کل قیامت کے دن بھی ہوگی،
حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کیسی ہوگی؟ اللہ کی رحمت کل قیامت کے دن ہر آدمی پر ہوگی اور بندوں پر بھی ہوگی۔ بندے کو اللہ اگر عدل کریں گے، انصاف کریں گے اور جہنم کا حقدار ہوگا تو جہنم میں جائے گا، تو وہ بھی پاک ہونے کے لیے جیسے کہ لوہا آگ میں تپایا جاتا ہے۔ اور اگر اللہ فضل فرما دے تو اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ بخشش نہیں کریں گے اپنے ساتھ اس بات کی کہ جو شریک کرے اس کی، یعنی شرک کرنے کو اللہ معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس کو بھی چاہیں گے اس کے اوپر حق تعالی شانو معاف کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن حق تعالی شانہ ہر آدمی سے بات کریں گے۔ حدیث میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما منکم، حضرت عدی ابن حاتم کی روایت ہے، ما منکم من احد الا وسیکلمہ اللہ یوم القیامہ لیس بینہ وبین اللہ ترجمان۔ کل قیامت کے دن حق تعالی شانہ ہر آدمی سے ڈائریکٹ بات کریں گے، بغیر ترجمان اور بغیر دباشیے کے ڈائریکٹ بات کریں گے سامنے۔ ایسا نہیں کہ درمیان میں کوئی ترجمان ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ عربی میں بولے اور ہم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اور ہماری زبان ایک ہی ہوگی۔ اب کون سی ہوگی؟ وہ تو اللہ کو جو زبان پسند ہوگی وہی، عربی زبان اللہ کو پسند ہے، جنت کی زبان عربی ہے، تو ہم دنیا میں ہی زبان بولتے نہیں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ قادر ہیں۔ جیسے ایک بچہ، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اپنی مادری زبان بولتا ہے کہ نہیں، جو یہاں پیدا ہوا گجراتی بولتا ہے، جو عربستان میں پیدا ہوتا ہے، عرب میں پیدا ہوتا ہے، وہ عربی بولتا ہے بچہ، جو دوسرے ملک میں پیدا ہوتا ہے انگلش بولتا ہے، اگر فرانس میں پیدا ہوتا ہے تو فرینچ بولتا ہے۔ تو وہ اپنی ایسے کل قیامت کے دن حق تعالی شانہ ہر ایک کو قدرت دے دیں گے جنتی زبان بولنے کی۔ اللہ ڈائریکٹ ہر ایک سے بات کرے گا اور اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے، وہ اپنے آگے دیکھے گا، اپنے پیچھے دیکھے گا، اللہ سامنے ہوں گے، اپنے سامنے دیکھے گا تو ایک طرف کیا ہے، جہنم ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن استطاع منکم ان یتقی النار، جو آدمی ہو سکتا ہے کہ جہنم سے بچ سکے تو بچیں، تقوی اختیار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، صدقہ کریں، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ آدھا کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو کل قیامت کے دن حق تعالی شانہ ہر ایک سے بات کریں گے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے اللہ بعض بندوں کو تو کیا ہے، اس کے گناہ گنوائیں گے، ادھر آؤ صاحب، ایسا کہیں گے، معلوم ہے فلاں دن تمہاری فجر کی سنت چھٹ گئی، معلوم ہے کہ فلاں دن تم نے یہ چھوٹا گناہ کیا تھا، وہ کہے گا ہاں ہاں، وہاں تو انکار کی کوئی بات ہی نہیں ہے، وہاں تو انکار ہو ہی سکتا نہیں ہے۔ اتنی بات یاد رکھیں، آج دنیا میں ہم کورٹ میں جا کر بھی انکار کر سکتے ہیں، اگر پولیس نے کسی کو مار کر اگر اس نے جرم کیا ہے تو بلوائے گی بھی، اور جب کورٹ میں جا کر اگر جج پوچھے گا اور کہے گا کہ تم نے کوئی گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، ایسا کہہ سکتا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن کسی نے بھی اگر کوئی گناہ کیا ہے، کوئی نافرمانی کی ہے، تو انکار کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ حق تعالی شانہ کل قیامت کے دن اپنے دشمنوں کے بارے میں بتلا رہے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں نہیں، مومنین کے بارے میں نہیں۔ قرآن پاک میں ہے یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فهم یوزعون، اس دن اللہ کے دشمنوں کا حشر کیا جائے گا، وہ جماعت در جماعت آئیں گے۔ ابھی کیا شہید علیہم السنتہم،
قرآن پاک میں دوسری جگہ پر ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، منہ بند کر دے گا اللہ تعالیٰ. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ، ان کے پیر گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے کہ ہاں اس ہاتھ سے ہم نے فلاں چوری کی تھی، فلاں گناہ کیا تھا، ہاں اس پیر سے یہ چل کر گناہ کیے تھے ہم نے. اور اس جگہ پر بھی ہے، دوسری جگہ پر شہید علیہم سمعہم، کل قیامت کے دن ان کی کان گواہی دیں گے. شہید علیہم سمعہم وبصرہم وجلودہم بما کانوا یعملون، ان کے کان گواہی دیں گے، ان کی آنکھ گواہی دے گی، ان کی چمڑی گواہی دے گی کیا 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 تھا تم نے. تو کل انسان پھر اس کو اللہ دوبارہ اس کو زبان دے دیں گے تو وہ کہیں گے اپنے اعضائے بدن کو لما شہدتم علینا، ارے تم نے تو ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، تیری وجہ سے تو یہ سب کچھ کیا تھا میں نے. وہ کہے گا بدن انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ وہ اللہ نے، اس اللہ نے ہمیں بلوایا جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی. اس لیے عزیزو دوستو، اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن ہوں گے، ہر چیز کی گواہی دے گی، لیکن اللہ ایک بندے کو بلائیں گے، اچھا تم نے فلاں گناہ کیا تھا معلوم ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں ہاں میں نے کیا تھا، وہاں تو کوئی بات ہی نہیں، میں یہ بات کہہ رہا تھا. اللہ میاں کہیں گے کہ جاؤ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، بدل دو، فرشتوں سے کہیں گے. تو وہ کہیں گا کہ اللہ میاں اور بھی میرے تو گناہ ہیں، میں نے تو فلاں گناہ بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا، اس لالچ میں کہ اللہ میاں اس کے بدلے میں اور رحم فرمائے. اللہ میاں ہنس پڑیں گے کہ جاؤ میرے بدلے. تو اللہ کی رحمت ہمارے اوپر اس وقت بھی ہے، کل قیامت کی دن بھی آتی رہے گی، ہوتی رہے گی. اللہ ہمیں کیا، اللہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے. قرآن پاک میں اس آیت کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی، حق تعالی شانہ کہتے ہیں نبی عبادی، میرے بندے کو تم بتا دو کہ میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں. جب یہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں، یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے میری رحمت کو مانگو، تو تم مانگو گے تو اور نوازے جاؤ گے، مانگو گے تو اور نوازے جاؤ گے. یہ ایسا در ہے جس در سے کوئی واپس نہیں جاتا، یہ ایسا در ہے جس در کا کیا ہے، بھکاری بڑا مالدار ہے. اس لیے عزیز و دوستو، حق تعالی شانہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی رحمت کو آؤ لوٹو، اللہ کی رحمت کو دنیا کے اندر بھی اور کل قیامت کے دن بھی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی رحمت کو لوٹنے کی اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.